مقتول نامد موہ من الکفا بالکربلا یوم عاشورا کدائی تو حسین بستائی جدا حسین بستائی جبریل پی کے جتے دائی میں رب اکبر نے قسم کی تدی آئی نوے صدا دے لگے آئے اما کلی دے سادے دے پاس کوئی نہیں بطول فرمایا میرے لال گھبراؤ نہیں توارے لے پاس کر دی گولے سین فرمایا مالکہ کہ جبریل کی رب جلیل من جنت جل پاس جا بطول دے دروازے تے مان ناکے میں جبریلہ ناکے میں فرشتہ اوے لفظہ کے میرے بطول آکھیں اب پوچھے کونے آکھیں نا خیات الحسنین میں اسلین دا درسیاں لباس آگئے ماں پوائے ان دوئے سزا دے لگے نا دے نانا لباس تا مل گئے نانا ہی تدی ہے ساری سواری کوئی نہیں فرمایا میرے لال گھبراؤ نہیں تمہاری سواری ہو سی تیری کائنات کہنی نہ ہو سی اور کچھ دے پہنا نہ کیڑی سواری فرمایا کائنات رسول میں تمہاری سواری تیری محبت کو دے دیا پہ پڑھنا ایک سجے موڑے دے دیا کھپے موڑے دے حسن سجے موڑے دے آئی حسین کھپے موڑے دے آئی آدھے نانا لوگ نے بچہ دیا سواریاں دی لگامائیں سارے سواری دی لگامہ کوئی نہیں کیری محبت آئی فرمایا میری ظلفان تاری لگامائیں جدے مڑے زور آئی مردی ویسی میں تیرے کول پوچھنا جوانی تنائی سیفی آئی حسن پہلے آدھے نانا اما تو گھن ونجو حسین آدھے نانا مسجد گھن ونجو تیرے بندے آدھے جلوس بزارہ کیوں گھنا دے ہو حسین دا ماتم گھر کرو میں آدھر آنا ایک تسئی نبی دے نمازیں آئے پیغمبر گھاڑے جی سوار کر سکتے آئے لیکن نہیں کہلے میں دے مسجد لے پاسے کہلے آدھر گھاڑا لے پاسے 70 قدم 70 بار میں دن لگ دفعہ کاتنا بان 7 دفعہ کہے بھی ہنتے بلے گھن اتھائے بطول آدھے اسنائن تو انہوں پتہ نہیں میرا پاپا ضعیف ہے میرا پاپا تھک بھی ہے چلے فرمایا نے میرا پاپا تھک بھی ہے اوہ بطول بھی لائی جا بدلائے سیدہ دائے ناراض نہ تھی میری چان بچڑی تے تکلیف دا چھاٹ لگ ویسی آج پیاز میں جنانے مکر نانا چاہت ویسی سیدہ داہر چار دیارے خوشیاں دے تے تو ٹر ویسی پردیسی جے کو میں اج مہر دے چاہی بدا کی لاش نہ کوئی دفنے لگ دفا گاہر چار دیارے خوشیاں دے تے تو ٹر ویسی پردیسی جے کو میں اج مہر دے چاہی بدا کی لاش نہ کوئی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صلوات خالق کائنات کا نشرایا منظور مقبول فرمائے مالک حقیقی اپنی با عظمت کتاب ارشاد فرمائے ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میں ابراہیم دے ڈھیر سارے امتحان کے دن میں ڈھیر ساری آزمائشیں مبتلا کیتے جناب ابراہیم ہر امتحان اچھے نمبر تے کامیاب تھے مالک فرماتا ہے میں امتحان گھندا آیا ابراہیم دیندہ ہے 100 نمبر گھندا ہے تے میں درجے بلند کریندا آیا میں آخری دے امتحان گھندا نا
تے میں آکے اپنا بیٹا میری راج قربان کر. ابراہیم نے قربان کر کے دکھائے. مالک فرماتا ہے اس ویلے میں آکے قال جاعلک للناس اماما. ابراہیم تے بہت بڑا امتحان دیتا ہے, ہون میں تے کو لوگوں دا امام بڑا. توجہ ہے, یہ خالق کائنات نے جیلے فرمایا نا انی جائلوں کا للناس اماما, میں تے کو لوگوں دا امام بنا چھوڑے. میرے پاس توجہ رہے مویل دعا مانگی نے کالا و من ذریتی, مالک منی اولاد جی ہوتا رکھیں. مالک فرماتا ہے لا ینالو عہد الظالمین, میرا عہدہ امامت ظالمین کو نہ مل سی. مالک و ظالم کون ہے؟ فرمایا من یتعدی حدود اللہ ہے, جڑا اللہ کی حدود کو توڑ دے وے, اولئک هم الظالمون, وہ ظالم ہے. معصوم فرماتا ہے وہ بندہ ظالم ہے جڑا اپنی پیشانی بتاں دے سامنے رکھتا ہو. وہ سب کچھ ہو سکتا, امام نہیں ہو سکتا. خالق کائنات نے امامت کا ایک معیار رکھا ہے. فرمایا پہلے میں ابراہیم کو اپنا اپنے سامنے بنائے, بعد میں نبوت دیتی ہے, بعد میں رسالت دیتی ہے, بعد میں اپنا خلیل بنائے. مالک فرماتا ہے بس سب تو بڑا اوکھا تے مشکل امتحان کیتا ہے. میں اپنا ذبح کر تے جائے ذبح کیتا ہے. فرمایا ہون میں تے کوئی امام بڑا. توجہ ہے, امامت اتنی مشکل ہے. اگر تے کوئی امامت سمجھ آ گئی تو کب تے کو میں جیسے ساں جو یزید کیا چاہتا امام حسین کیا چاہتے ہیں. پیغمبر صاحب کے نبوت کی ختم, توجہ ہے, پیغمبر صاحب کے نبوت ختم, پیغمبر صاحب کے رسالت ختم. نبوت اور رسالت ختم ہونے تو بعد ترائے عہدے اللہ نے بنائے, یا نبی تو بعد امام ہو سی, یا خلیفہ ہو سی, یا ولی ہو سی. ہن ترائے عہدے ہن اللہ دے طرفوں. توجہ ہے, اور ہن ترائے عہدے ایک اللہ سمجھنا تعلق رکھتے. ہن ترائے عہدے نبی پاک تو بعد یا امام ہو سکتا ہے, یا خلیفہ ہو سکتا ہے, یا ولی ہو سکتا ہے. یہ ہن ترائے عہدے ہن اللہ دے طرفوں. مسلمانوں نے جتنے فرقے ہیں سارے امام بھی ہیں, خلیفے بھی ہیں, ولی بھی ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے, کوئی کہیں کو خلیفہ بناتا ہے, کوئی کہیں کو خلیفہ بناتا ہے, کوئی کہیں کو امام بناتا ہے, کوئی کہیں کو امام بناتا ہے, کوئی کہیں کو ولی بناتا ہے. یہ سارے امام بھی ہیں. اللہ نے قرآن اس فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْأَئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اصل ہو گئے تو مجھے امام بنائے جڑے سارے حکمران تبلیغ کریں دیں, لوگوں کو نیکی کا رستہ دکھائیں دیں, برائی تو منع کریں دیں. اللہ نے فرمایا میں امام بنائے. کئی مقام کے والے فرماتا ہے میں اللہ نے امامت عطا کی دیے رسالت اور نبوت کے بعد. کئی مقام کے والے فرماتا ہے میں ولی بننا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ فرماتا ہے میں تہاڈا ولی ہاں, میرا رسول بھی تہاڈا ولی ہے, وہ جوان بھی تہاڈا ولی ہے جڑا نماز بھی پڑھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, نماز بھی پڑھتا رہتا ہے, رکوع کرتا رہتا ہے تے زکات بھی ادا کر چھوڑے. امام بھی قرآن سے آ گیا. توجہ ہے, قرآن سے امام بھی آ گیا اور قرآن سے خلیفہ یہ ہو رہ گیا, ولی بھی آ گیا, امام بھی آ گیا, خلیفہ. میرا محترم میں نصیب پیاں واجد صاحب نے بیان کیتا ہے کہ وہ سارے مسلمان ہیں جن کوئی کہیں کو خلیفہ بناتا ہے, کوئی کہیں کو امام بناتا ہے, کوئی کہیں کو ہیرتا ہی ہو دے. دیون والا خالق ہے, دیون والا. اور میں آتا نا داتا کن مشکر وہ خلیفہ تو صاحب سنے وہ لوگاں دا ولی. تے میں آتا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہیں, لوگ اکثر امام نہیں وہ خلیفہ ہیں. تے میں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگاں دے ولی ہیں تو صاحب ولی نہیں, وہ پیغمبر دے خلیفہ ہیں. میرا محترم لوگاں دے امام بکرین خلیفہ بکرین, وہ اکثر داتا کن مشکر وہ ولی ہے.
جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں تو امام جو حضرت ابو حنیفہ امام ہیں. توجہ ہے ہر بندے دے ہر مسلمان دے علیحدہ امام ہیں علیحدہ خلیفہ ہیں علیحدہ ولی ہیں. مسلمانوں دے جتنے فرقے انہاں دے علیحدہ امام علیحدہ خلیفہ تے علیحدہ ولی. یہ ایک انہاں دے وچ مسلمان جو شیعہ اسرا شریعہ اسہائیں جنہاں کو اللہ نے 12 امام عطا کیتے 12 دے 12 معصوم ہیں 12 دے 12 معصوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے 12 ہادی عطا کیتے تیرے ہادی بنائے سارے امام ہیں اللہ دے ولی ہیں اور پیغمبر اسلام دے جانشین دے خلیفہ ہیں. توجہ ہے سارے امام پیغمبر اسلام دے 12 خلیفے اللہ دے ولی. اگر تو آپ کو محسوس نہ ہوئے نا تو اسا پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ ہے مسیح رسول اللہ ہے و خلیفۃ بلا فصل. میں اللہ سے گواہی دیتے ہیں علی ولی مومن دا امام ہے اللہ دا ولی ہے پیغمبر اسلام دا وسیع بھی ہے تے بلا فصل خلیفہ ہے. اللہ نے ایسے 12 ہادی کیتے سارے امام ہیں پیغمبر اسلام دے جانشین دے خلیفہ ہیں اللہ دے ولی ہیں. یہ واسطے اللہ فرمایا لوگوں یاد رکھائے بھلائے نہیں انما ولیکم اللہ و رسولہ. میں تو آجا ولی ہوں میرا رسول بھی تو آجا ولی ہے. والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم راکعون. فرمایا وہ بھی تو آجا ولی ہے نماز پڑھتا رہتا ہے تے قیام دی حالت رکوع دی حالت زکات ادا کرتا ہے. توجہ ہے سارے کوئی امام ہیں پیغمبر دے وہ خلیفہ ہیں وہ اللہ دے 12 ولی ہیں. ہون میں اپنے امامہ دے بہنا کو عرض کرے سا تیرے بچہ کو سبق دے دیا. پہلا امام علی علیہ السلام دوسرا امام حسن علیہ السلام تیسرا امام حسین علیہ السلام چوتھا امام علی زین العابدین علیہ السلام. میں انہاں ماما کو اقسام بھیڑی کو اقسام اور بچہ کنانے بھی سمجھایا کرو پیغمبر اسلام دے 12 خلیفے ہیں. کیا ہے نا 12 خلیفے ہیں. پیغمبر دا پہلا خلیفہ علی ولی ہے دوسرا خلیفہ حسن مجتبیٰ ہے تیسرا خلیفہ حسین سید الشہداء ہے چوتھا خلیفہ علی زین العابدین ہے. میرا محترم سارے بھائیاں نے چوتھے نمبر تے علی کو خلیفہ مننا ہے. سارا پہلا بھی علی ہے سارا چوتھا بھی علی ہے. پہلا علی ابو طالب دا لخت جگر ہے چوتھا حسین دا پتر ہے سجاد. سارا پہلا بھی علی سارا چوتھا بھی علی. وہ چوتھے نمبر تے علی کو خلیفہ مننے اسا پہلا بھی خلیفہ مننے تے چوتھا بھی خلیفہ مننے ہیں. یہ مطلب یہ نکلتا ہے علی تو بغیر نہ انہاں دے گزارا ہے تے علی تو بغیر نہ سارا گزارا ہے. توجہ ہے ماما دا حق بنتا ہے وہ دس سے بیٹا پیغمبر اسلام کے 12 خلیفے ہیں سارے 12 امام ہیں. خلیفہ پڑھے من والا کون ہے اللہ. اور توجہ کرنا کہ بندے حج تے ویندے وہ وقت تو تحفے گنا کوئی تسبیح گنایا کوئی رومال گنایا جی تے بعد کوئی بندے خواہش کرے نے میرے واسطے گھڑی گنا میں لیکن گھڑی ہوے سیکو پائی ہوے اصلی نقلی نہ ہوے. توجہ ہے گھڑی گنا میں تے اصلی میرے کول ہے اصلی پہلے بھی میں ملا کے دیکھ سا اگر اصلی ہوئی تو میں گر سا اگر اصلی نہ ہوئی تو میں واپس کرے سا. میرا محترم یہ تو دور دی بات ہے بندے کپڑے نہ دھاگے دی دھڑکی ملاوڑی ہوئے نا بندے خدا منٹ لگ میں دیکھ رنگ ملتا ہی ہے کوئی نہ. خالق کائنات نے خلیفہ بنائے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن خلیفہ بنا کے سارے سامنے ماڈل سامنے رکھا ہے. فرمایا یہ ماڈل کو دکھائے ایک خلیفہ ہے تے بعد جیڑا کیا خلیفہ میں بڑے سنا وہ کو نال ملا کے دکھائے جیڑا ملتا ہوئے وہ خلیفہ بنائے. ہاں میرا مالک خدا صاحب مالک نے فرمایا اس کا
قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، او میرے ملائکہ میں زمین وچ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے آدھے نہ بنا، فرشتے آدھے نہ بنا۔ اور تو سب ایک دعوت دیتی ایک بندے تو آپ کو پتہ لگے جو مول سے کو دعوت دیتے تو سا کو دعوت نہ دے اپنی تے بات میں آ کے تمہارے سامنے پڑھا تے تو سا کو نہ پڑھتا بہتر ہے۔ اور بانی دے دل تے کیا گزر سی تے میرے جذبات بہارے خلاف کیا ہو سن آئے بہارے فرمائے دے ہمارے ملائکہ میں زمین چاپڑا خلیفہ بنانا چاہتا وہ آدھے نہ بنا کیوں یفسد فیہا کہ زمین فساد برپا کرے سی، خون ریزیاں کرے سی، فساد ہو سن، لڑائی ہو سن، جھگڑے ہو سن، نہ بنا۔ توجہ ہے مالک فرمائے میں بناونا ہی وعدے نہ بنا، اصل تنی تسبیح بدا رسائیں، تنی تحلیل بدا رسائیں۔ مالک فرمائے تو سمجھے تسبیح کرو یا نہ کرو میں بلاتا، میں تمہاری تسبیح دا محتاج نہیں، میں بناونا ہے۔ مالک فرمائے آدم میں تے کو بناون والا تے میں بنا چھڑے سا، تو ہی گھبرا میں نہیں، تو ہی گھبرا میں نہیں، میں تے کو خلیفہ بنا کے انہا ملائکہ دے سامنے کھڑا کر کے میں انہا کو تیرے سامنے جھکاما نہیں تو میں کائنات خالق ہی نہیں۔ جو ہے اے خالق کائنات نے بناون دا ارادہ کیتا ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا، فرمایا فائدہ سبیتو فی ہے فنفختو فی ہے بروحی، جب میں درست کر گنا تے میں خالق کی ضرور پا دیوا اے اٹھی کھڑے سارے ملائکے کو سجدہ کرا ہے جی فسجد الملائکہ کلھم، سارے ملائکہ نے سجدہ کیتا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ اور مالک فرمایا اور ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ابلیس وہ ہے جائے اللہ نے تو مدد سجدے کیتے ہزارہ سجدے بڑی عبادت، لیکن آتا ہے میں کی تو آلہ میں تو بہترہ فرمایا میں تو آتا سجدہ کر آتا تے کو منے دا ای گناہ منے دا توجہ بھائی میں ای کو نہ منے دا تے کو منے دا تے کو میں چھوڑ دا تے کو میں سجدہ کرے دا۔ مالک فرمائے میں تے کو رجیم بنا کے اپنی بارگاہ جو گھر چھوڑے واللہ نرتی علیکم تیرے دل لعنت ہوئے حضرت مجنی عبادت کرے دا رہے گیا۔ فرمایا ساری ختم توجہ ہے اللہ نے رجیم بنا کے اپنی بارگاہ جو شیطان کو کر چھوڑا کیوں؟ اللہ نے بڑے ہوئے خلیفے دا کیتا سے انکار اور میرا محترم اللہ نے قاعدہ کلیہ بنا رکھا ہے جیڑا بندہ میرے بڑے ہوئے خلیفے دا انکار کرے سی میں کو رجیم بنا کے اپنی بارگاہ جو کر چھوڑے سا میں کو رب اکبر نے قسم کیسا وہ موسم ہاں کیسا سونا وقت ہاں کیسی وہ بابرکت گھڑی گئی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حاج کرائی ہے نا تے فم غدیر تے پہنچے مالک نے آواز دیتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل پہنچا بنا والا پہنچا دے میرا تیرا میں تیری طرف ناظر کر چکا فإن لم تفعل اگر تے انکار کے نہ دکھایا فما بلغت رسالتا سمجھے تے رسالت کا کوئی کام کیتا ہی نہیں واللہ یعصمک من الناس لوگوں نے شر کرنے بچاونا میں اللہ دا کام ہے جو ہے ہاں میں اتنا دور لیتا میں نا تو سا زمین بلے دے بلند کر سلام میں ایک مطلب سمجھانا چاہتا بھائی امامت کا مرتبہ کیا ہے اگر امامت سمجھ آگئی تک تو کو پتہ لگ سی بھائی امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے جزید کیا چاہتا امامت ذرا سمجھو امامت کیا پیغمبر صاحب کو حکم مل رہا ہے میرا حبیب میرا پیغام پہنچا جیڑا میں تیری طرف ناظر کر چکا اگر تعین کر کے نہ دکھایا فما بلغت رسالتا سب نے 23 سال کوئی کام کیتا ہی کوئی نہیں تائے رسالت کا کام کیتا ہی کوئی نہیں بڑا سخت لگا پیغمبر صاحب نے اپنے صحابہ کو فرمایا جیڑے اگے چلے گئے ہو واپس بلاؤ جیڑے پیچھے رہ گئے اگے بلاؤ پیغمبر اپنے عمل نہ نشانہ چاہنے علی دی ولایت کو نقطہ اعتراض ہے جس تو اگے بدھنا بھی جائز نہیں پیچھے ضد کرنا بھی جائز نہیں
علی ولی کو حد کو زیادہ بدھا کے اللہ دے نال ملاون والا بھی مشرک تے ضد کر کے پیچھے رہن والا بغض علی رکھن والا وہ بھی منافق فرمایا کامیاب وہ ہے جیڑا پیغمبر اسلام تو بعد علی ولی کو کائنات کے لوگوں کا سردار فرمایا ممبر بڑھاؤ ملائکہ کو فرمایا صحابہ کو فرمایا ایسے ممبر بڑھاؤ میں ہاتھ پر کیا سے یا رسول اللہ ممبر مدینے جو موجود ہے کھلنا وانا کہ نادر سور فرمائے دیں وہ ممبر ہو سکتا ہے کوئی اس ممبر کے ہو رہا کہ میں نے آج میں ممبر ہو بڑا احسان کہتے یا رسالت چاہتی ہے یا امامت میں سارا کا کنا میں دھوتیاں رومال سارے اکٹھے کر کے بندے ہو جاؤں تو میں کرسی طرح کیا ہوتے بہ رہا ہوں میں تھوڑے 12 بجے تک پردہ راسا سارے بیٹھے راسے میں دھوتیاں رومال ملنے موبائل ملنے تک گھر بجائیں پیغمبر صاحب کو پتہ آئی بھائی اللہ نے ضمانت دیتی ہے جو انہاں کو میں تیرے نال لڑن نہ دے سکتا واللہ یاسم کو من الناس لوگوں نے شر کرنے بچاونا میں اللہ دا کام ہے لیکن پیغمبر چاہتے ہیں کیونکہ جیڑا حاجی آنا ہے کوئی تسبیح گنا ہے کوئی پانی گنا ہے جی کوئی تحفہ گھڑی گنا ہے کوئی نہ کوئی شے گنا ہے پیغمبر چاہتے ہیں سب تک یہ صحابی کو میں تحفہ دے بڑے علی دی ولایت دا جگہ گھر بنے نا اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو اپنے بھرا کو اپنے رشتہ دار کو اپنے دوست کو علی دی ولایت دے میں فرمایا ممبر بناؤ ممبر بن گیا بہت بڑا ممبر پیغمبر صاحب نے فرمایا لوگوں میں کو یہ دسو میں ان قریب تمہارے سامنے غائب ہو ویسا اللہ دی بلاوے ہوتے میں لبیک اکھن والا اگر تمہارے اکھن کے سامنے شمس نبوت غروب کر جائے میں تمہاری ہدایت واسطے تو قیمتی جوہر چھوڑ کے جا رہا اے دسو انہاں نال کیا سلوک کرے سو صحابی آتے مولا حکم فرماؤ فرمائے دے تارکون فیکم الشکلین کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي وَأَهْلَ بَيْتِي مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي حَتَّىٰ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض میں تو قیمتی جبر چھوڑ کے جا رہا ایک اہل بیت دوسرا قرآن جب تک تو ہاتھنا تمسک رکھو جدہ قرآن پڑھ سو میری اہل بیت کو سمجھ سو پھر عمل کرے سو پھر کامیاب پھر علی ولی کو سجانے آپ نے حتیٰ سے قرآن کیتا فرمایا کیا جانا سے لوگوں مان کن تو مولا ہو فہاد علی المولا جیدہ میں مولا ہوں تو علی مولا ہے پیغمبر اسلام نے اعلان کیتا سارے صحابہ خوش آئیں پیغمبر اسلام تلے لے آئے فرمایا میرا خیمہ لیدہ نصب کرو میرے بلا علی کا خیمہ لیدہ نصب کرو ہر بندہ ایک صحابی بنے لین بنا کے بنے میرے بلال و ولایت مبارک بادی پیش کرا اور سارے صحابی آنے بین بزرگ صحابی آئیں انہا لفظ کہا کہ مبارک بات پیش کی دیئے یا بخین لکہ ابن ابی طالب اصبحت مولایا مولا کل مومن و کل مومنت و ابو طالب در اختے جگر علی آج تو بات تر مبارک ہوئے آج تو بات کو میرا بھی مولا ہے ہر مومن دا ہی مولا ہے ہر مومن دا بھی مولا ہے وہ جو ہے سارے خوشن مبارک بادیاں ہونیاں بگن خالق کائنات نے جتھا ہے جو میرا نبی تھوڑا جا مایوس ہے کہ جلسے دے پانی رسول اللہ نہیں جلسے دا پانی اللہ تیرا فرمائے دے آج علی ولی دی ولایتی مجلس پڑھ اگر نہیں پڑھتا تو سمجھے تریوی سالت کو کام کیتا ہی نہیں بانی آئی اللہ پڑھن والا رسول اللہ موضوع علی ولی اللہ پیغمبر سجیدے پہ آئیں میں مجلس پڑھ چھوڑیے لوگا بڑی دار دیتی ہے خوش ہوئیں کہ تب بانی میرا راضی ہویا یا کوئی نہ مالک فرمایا
تھوڑا جہا پریشان ہے مبارک باد ہی پیش کر آج سوڑی مجلس پڑھی گئی تو انعام ہی دیتی ہے اے فیس ہی دیتی ہے وہ فیس کوئی ہزارہ لے نوٹ نہ ہے وہ کیا فیس آئی تو آج آپ نے بلا علی بنی دی ولایت اعلان کر چھوڑے جڑا دین آدم تو شروع ہویا آج میں مکمل کر چھوڑے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وہ دین جڑا آدم تو شروع ہویا اے خاتم تے آ کے آج میں مکمل کر چھوڑے میں نعمت تمام کر چھوڑیے میں تیرے تے بھی راضی ہاں تیرے دین تے بھی راضی ہاں تیرے دین کو بڑھایا راضی اللہ تعالیٰ جو ہے میرا محترم یہ ہے علی دی ولایت و امامت اسا امام حکومت نے دے جڑا معصوم ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا لوگوں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کام جبلے کو لحاظ امت بعد نبی حامد امام تو ہر ٹربنر تو بعد تمہاری امت تے کتنے امام حسین پیغمبر اسلام نے جواب فرمایا لا یزال الدین الى یوم القیامہ من بعد 12 خلیفہ میرا دین قیامت تک باقی رہی میرے بعد میرے 12 جانشین حسین فرمایا اولنا علیونا جو پہلا علی ہوسی وآخرنا مہدیونا جو آخری مہدی ہوسی فرمایا قرآن تے آل بیت حکمت رشتہ دار ہیں فرمایا جب تک قرآن ہوسی میری آل بیت دی فرد ضرور ہوسی ایسا نہیں سمجھی گا پیغمبر فرمایا دے بیت جب تک قرآن ہوسی قرآن تے آل بیت رشتہ دار ہیں پیغمبر فرمایا تو قیمتی جوہر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک نہیں کتنیاں دو ایک اہل بیت دوسرا میرا قرآن فرمایا جب تک قرآن ہوسی میری اہل بیت کی فرد ہوسی میرا محترم اگر آج قرآن ہے تو اہل بیت کی فرد موجود ہے ساتھ کو نظر آوے تے بھاوے نامے ہو ہے اچھا میں ایک مثال چھوٹی دے دے کہ مذاہب پڑھتا میں یہ چھوٹے بچے یہ گنی آؤں رہے ہیں جیت دے بعد وہ گنی اہلے زیادہ بلندی دے بنے وہ نکتہ نظر آتا ہے تے جائے میرے اور زیادہ بلندی دے لگے بنے بعض اوقات وہ غیب بندہ پردہ پا کی تھی سمجھ نہیں آتی بندہ آدھے کوئی نہیں تے جیڑا دھاگا ہاتھ گندی کھڑا ہے ڈور ہاتھ گندی کھڑا ہے وہ آکسی وہ ہے آسان نہیں کوئی نہیں ہو گیا تو نظر آوے تے ہاتھ دھاگا ہی آدھے نظر آوے تے بھاوے نامے وہ ہے اگر وہ نہ ہوئے تو وہ نہ ہوئے آسان کو بندہ نظر آوے تے نہ آوے آسان دے قرآن ہے اگر قرآن ہے تو آلمائی دی فرد بھی پڑھتا ہے غیبہ دی چاہے کیا عظمت آئی پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین حسین 12 خلیفے حسین انہاں دی علامات بھی دسیاں انہاں دی وصفہ بھی دسیاں فرمایا جیڑا میرا جانشین حسین عالم الناس لوگ ہے جو سب تو بڑا عالم وہ کدائی کہ تو مسئلہ پوچھی نہیں کائنات تک کوئی بندہ سوال کرے سی وہ جواب دے سی جی میں سوال آسی وہ جواب ہے سی جس زبان سوال پوچھا سی وہ سوال وہ زبان جواب دیتا ہے سی مسجد کوفائی بڑی ہوئی مسجد بڑا مجمع تے مولا علی فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی پوچھو میں علی دے گلوں قبل اس دے جو علی مطمئن توٹ بنے میں گرب اکبر دی قسم علی علی نے کہنے دعوت کیتا ہے نا لوگ کچھ پوچھتے ہیں میری داڑھی دیوال کتنے ہیں میری داڑھی دے ایک بندہ اٹھی کھڑا یہ پوچھے اور کہ میری داڑھی دیوال کتنے میرے آقا نے فرمایا میں دسا چاہ تے کو کی میں پتہ رسی نے میں سچ پہ آتا میرے آقا فرمایا ایک کل یاد رکھ تیری داڑھی دے ہر رات نال شیطان بیٹھے تیرے گھر جڑا تیرا بیٹا بیٹھے میرے پتر حسین دا کام دے لے اگر واقعی نے ہو نکل آوے سمجھے جو علی تیرے داڑھی دی والا دی تعداد بھی جانتا اللہ فرمائے جبریل دی رب جلیل مان علی دے عالم کولو لوگاں کو مسئلہ پوچھن دا دائی نہیں آتا مائیں تو سوال کر امام فاتح جبریل تے لے آئے نا مسجد آتے اٹھائے
کہتے علی تے دعویٰ بڑا کیتا ہے اور آقا فرمائے میں دعویٰ نہیں کیتا میں نے ویسا آدھا اے ساتھ جبریل کیتا ہے میں آقا نے تلے جتے سجے کھپے دے کے اگے پیچھے دے کے ایک منٹ تو پہلے فرمایا تو ہی جبریل ہے تواریاں زندگیاں ہوئے آئے جائے آگے اگر تمہیں جبریل ہے یہ غائب سیگی ہے پوچھنے والے کچھ دن مولا کی میں تو کو پتہ لگے اور آقا فرمایا تک کوئی شک ہے آسم بن برخیا جڑا سلیمان دا وسیعہ ایک سیکنڈ تو پہلے ملکہ دا تخت حاضر کرتا سلیمان کو وہ ہی اسم آدم جانتا میں علی بہتر اسم آدم جانتا ایک خالق کائنات نے لوگوں کا امام بنایا انہیں دنیا کو بازارت کرے دے رہا جنہاں کو خالق کائنات نے ہاتھی بنایا ہوا انہاں کو لوگوں نے اپنے وطن سے ڈرا دیتا میں روایت پڑھتا بھی آئے دائی ایمن دی نکاح لگی ہے جتھا جناب بطول مسلح عبادت دے اکھی وستیاں پہین اگو آ بیٹھی آقا ذاتی کیوں پہ رو دے ہو پریشائنہ دی رو دی یہ واسطے ہیں جیڑا بچہ صدف اسمت سے موجود ہے نا میرے نال کہہ کے میرے جھکیاں گلہ کریں ہے کہہ کے میرے آتا ہے یا اماں انا اتشاد اما میں تیرا قصہ پترا دائیوں میں ایمن آتی ہے میں تیری گھڑیر سے تیرا بابا جو کائنات رسول ہے آنا میں تے کو بابے کو گھر من جاؤں اور رات کسے سے بطول بابے کو لائیے اکھی بستیاں پہیاں ہیں نا تے کائنات رسول نے نگاہ لگی ہے کائنات رسول نے اٹھی کے استقبال کیتا ہے دین کی پریشانی چکی ہے پر میں نے بطول میں نے جی دے رو پہیے ہاں بابا تیرے جی دے رو پہیاں کیوں میرا بیٹا آئے بابا یہ جڑا بچہ میرے صدف عصمت چھے میرے نام جگیاں گلہ کرے کیا آتا ہے رو کیا آتا ہے یا اماں انا اتشاد رمہ میں تیرا قصہ پوترا آئے بابا جا دنیا تے آیا نہیں تس مدر رسے دے بس کہہ کے ملے آتا ہے یا اماں انا مریان رمہ میں تیرا بے کفن بیٹا آئے بابا بات کہہ کے ملے آتا ہے یا اماں انا سوکال رمہ میں تیرا وہ مظلوم بچنا جدی لاش نے گھوڑے بجائے بیشنے وہ لے نات رسول دی ڈھا نکل گئی ہے پر میں بطول نہ آپ روے ہاں نہ میں کو روے ہاں میں کو جبریل دستا ہے کہ تیرا پتر حسین ہے کربلا دے تبتے سارائے قائدی ہے دسا کس ویسی آئے بابا کوئی نہ اسے فرمایا میں کوئی نہ اسا آئے بابا تے مولا علی فرمایا وہی کوئی نہ اسے تیر حسن میرا فرمایا وہی کوئی نہ اسے بی بی آگے تے وقت بابا میں آپ برکت سے پیسا میں برکت سے پیسا تے میں آپ میں دارش لگی ویسا میں سے لوگ میں توڑے نبی دی دیا میں نے بچلے کو نہ مانو پیغمبر لوگ کیا دل مدود کوئی نہ اسے اتبار کیا دی بابا تے واتے میں نے بچلے کو روسی کون فرمایا اللہ تعالیٰ ہی قوم پیدا کرنے سی جنہاں دے جوانہ کو روسے جنہاں دے بچے کو روسے جنہاں یہ مذکورہ جنہاں اولی یہ پھیجا کو روسے قربان دی ماما امام زین العابدین کچھ ہے دوری جی آقا میرے بابے دے بابے سے روکا ہوں کہ دوری امام زین العابدین نے صحابی ہے پڑھن لے کے کچھ ہے امام زین العابدین میرے بابے دے بابے سے روکا ہوں میں ہاں مولا رونا ہونا کتنا رونا ہے مولا محرم وچ رونا سفر وچ رونا کدا مجلس ہونی رونا فرمایا تساں اتنا رو پر اکھی دا پانی پرندے پیویں تساں میری بھیڑ دے تماچے دا مول ادا کر سکدے اب نہیں پتہ میری بھیڑ کتنے باری دی رہی دربار شاہ حسین تی جوانان نال آگے ٹائم تھوڑے میرا محترم انہاں کرسی پیش کی تھی مولا کرسی تے بیٹھے ولید نے خط سامنے رکھا ہے
امیر شام دی وفات دسنے میرے آقا فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون ولید نے دسا ایک جزید تخت آئے طالب البیعت کا مطالبہ کریں دن میرے آقا فرمائے تسا آدھے اس جو میں لوگ الگ اعلان دسا آخر لگا جی آسک میں چاہتے ہیں پر آقا فرمائے نے کہا کوئی سوچ بچار کر میں عام بھلوے عام اس دسے ساں جو بیعت کا حقدار گونے نال مروان بیٹھا نا کہ کمی کے آقا ہے ولید کیا پہ کرے لائے اگر حسین آج ہاتھ جو نکل گیا نا ادھکار تڑے ہاتھ نہ آسی یہ لفظ ہے میرے آقا نے فرمائے اللہ اکبر جنت تو رکھا او بادشاہ عورت بیٹا تم میں کو موت کی دھمکی دے لے یہ لفظ ہے تری جوانان جی میں دروازے سے کھڑے ہیں دروازہ ٹوٹ گئے اندر آئے مولا عباس مولا حسین فرمایا عباس تیری وفات صدقے میں جنگ نہیں کرنی ہے میں کربلا دا غریبہ میرے راج نشے رو دے بلے واپس حسین نانے دی قبر سے آئے صحیح روایت ہے حسین سلام کی السلام علیکم یا رسول اللہ اگے جنہ ہمیں نانا تا دے نانا حسین ابن علی کا سلام ہوئی کنائیاں دے نانا میں تیری مہر دا سوارا میرے سلام ہوئی آج حسین آتا ہے نانا انا حسین ابن فاطمہ زہرا دے پتر دا سلام ہوئی نانا تیری امت میں قرآن نہیں دے دی نانا میں کو قبر دی جا دے جا لا حاجت لرجوع فی الدنیا نانا میں دنیا تو تھک بھی نانا میں تیرے نال سب و مہا پیغمبر اسلام خواب اس دٹھے نے سجے ملائکہ کھبے ملائکہ آتے سے نبی پاکیں حسین دی پیشانی چمی نے فرمایا میرا لائق بیٹا میرا اللہ ہی میں چاہتا ہے تے کو کر بلاوے اٹھا دیکھے تے بات حسین اکلا نہ بنے ان اللہ شاجرہ ہنہ سبایا میرا اللہ دی منشائی میں جو تیریا بھیڑی دی ہتھے رسیاں میں حسین نو حسن دی قبر دے آئے اصلگی تیرے چنگے نصیب ہیں تیرے سونے وقت ہیں تیرے جنازے تے تیر لگے ہیں بھیڑی کٹ گتے ہیں کپل بدلا چھوڑا دے حسن تیریا بھیڑی رونیاں رہیاں ہیں جدہ بڑیا بھیڑی بڑی لاش تھے آسن بڑا کفن کوئی نہ اسی بڑیا بھیڑی میں چادرہ کوئی نہ اسی اور حسین گھر آئے لوگ آدھے کئی نہیں روکے نہیں سجا ٹھگے دے رہے جناب میں ہانی میرے آقا دی پھوپھی ہے علی ولی دی بھیڑے آدھے حسین عراق نہ من جدہ دیتا ہے عراق تو تیاری کی تھی نا میں قوم میں جنات دے نوے سنے لگیاں عراق نہ من میں تیری منت کرے دیا حسین لوگ کے فرمائے دے میں نانے دا دین بچاونے پتھروں کے دے وہ بھیڑی کو تا گھنوان اولا فرمائے دے بھیڑی بھائی کو بچائے سے اور جناب سلمہ ٹھوری ہے نبی دا حرم میں پلیتی رہی آئی حسین بہت پیارا پتر آئے پالن والی ہے جناب سلمہ حسین دے گھر ہے آدھی حسین میں تیری نانیاں منت کرے دیا ملک عراق نہ بن تیرے نانے کل میں سنا حسین عراق ویسی جینا نہ برسی منت کرے دیا عراق نہ بن سیدہ دے نانی اماں دین نہیں بچتا رو گیا دیئے حسین ود بھیڑی تنا گروان سیدہ دے بھیڑی میں کو بچا بنائے میں دین بچا بنائے بھیڑی میں کو بچا بنائے بھیڑی بزارج ویسین خطبے پڑھ سین دربار لے سین ہر موت کردن حسین نمازیا حسین باغی تنائی سیڑا دیئے حسین تیرے نانا میں کو خاک دے گیا کربلا دی حسین آدھے مائن دے کو دے دا حسین خاک دیتی ہے اللہ جانے کربلا دی زمین نیرے آئیے یا حسین دا کربلا کی ہے روک
آنکھیں تک کربلا تک نقشہ دکھاوا فرمائے دیا ہاں میرا حسین مظلوم بچڑا تین ہون تے دو بڑھ نہیں آیا اجازے محمد یہ نوندریاں سامنے کی دیا ہے کوئی قیامت ویلا دے دیے جناب سلمہ دریائے فرات وحدہ کیا خیمے لگے ہوئے پوچھے سلمہ ڈھیر سارے خیمے کہہ دیں فرمایا میرے قاتلہ دے خیمے اور تھوڑے خیمے کہہ دیں فرمایا اے میرے خیمے میری بیڑی دے خیمے ہون حسین سے جایا ہے ہو گیا دن اماں میں تینو کربلا دی جنگ دکھاوا میرا بچڑا دکھا حسین دے بنی نگریت درمیان دے کوئی قیامت ویلا تھا ایک جوان ہے تیرا گھوڑے تے سوار ہے پچھو ضعیف بابا بھیجا بھیجا ہے اگلا ودا مرنا اکبرا او میرا سونا بچڑا ایک دفعہ میں تو مسئلہ دی چکا او میرا نبی دی جگل بچڑا سلمہ کچھ دی حسین کاؤنے فرمایا میرا اکبر بچڑا ہون میں سلمہ دی حسین میں دے دی پیا ایک جوانے دے دے باجو کلم تھی گئے او خبر لہتا ہے فرمایا یہ تو میرا قاضی بھی ہے بی آتی ہے میں نہ دیکھ سکتی حسین آدھے آخری دفعہ دے ہون تو نٹا ہے ایک غریب مری مانا لے ہزارہ مارن نالن کوئی تیر مرہندہ ہے کوئی پتھر مرہندہ ہے کوئی تلوار مرہندہ ہے رو گیا تھی مری مانا لے کون ہے فرمایا میں حسین اے جیسا وہ سامنے چادر پاکے ساتھ قرآن رکھے تو یعنی وانا لی کون ہے فرمایا میری بھیڑ زینب لگ دفعہ کا میری بھیڑ زینب آخری گلا دی حسین میں نہ دیکھ سکتی سیدہ دے بس آخری گلے اور جو نٹا ہے جناب علم سلمہ کش کر کے جھڑ پئیے تلیاں ملیاں پوچھے مولا کیا نٹھائی فرمایا کوئی کیا مطا ویلا میں نٹا ہے ایک مستور ہے کہ دی کمر چکی ہوئی ہے کوئی بیمار کرتے چاہی ودی آئی اگلا ودی مرے دی حسین تو نیج لاشا چیدہ رہی ہے میں تنی نسل بچائی دیا والا اللہ ساری عبادت کو اللہ میرا کریم اللہ کا مرضی شفا عطا فرما مقبولی دکھا دے لگی رسوا فرما فرما اللہم انا نسأل زیادتا فی العلم و یقین وصحتا فی الجسم وطولا فی العمر ونورا فی القلب وطوبتا قبل الموت وراحتا من الموت ومغفرتا بعد الموت ونجاتا من النار ودخولا فی الجنة اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا بحق دم المظلوم اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد نعرہ مومنین حضرات کل سے قبلہ انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے اپنا خطاب شروع کر دیں گے وقت پر تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں مجلس اذان ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائے گی اور قبلہ صاحب ٹھیک 9 بجے اپنا خطاب شروع کر دیں گے زیادہ برائے مہربانی وقت پر تشریف لا کر ثواب دارین